علیکم دوستوں، انسائڈ موضوع فکر میں خوشامد۔ خبر یہ ہے جناب کہ پشاور ہائی کورٹ نے ملٹری کورٹس کی طرف سے سنائی گئی سزاؤں کو درست قرار دے دیا، اور یہ خبر پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر وہ تمام افراد جو کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے ان کے حوالے سے تو یہ ایک ایسا بام شیل ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پوری پاکستان تحریک انصاف کے سروں کے اوپر پھٹنے جا رہا ہے۔ اور یہ جو ڈیولپمنٹ کی خبریں سامنے آ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں انہی ڈیولپمنٹ سے بچنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کا ڈھونگ رچایا ہے۔ اس فیصلے کے اندر کون سے خاص پوائنٹس ہیں اور ان فیصلوں کو کن بنیاد پر برقرار رکھا گیا ہے، امپورٹنٹ صورتحال ہے اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے اندر ملٹری کورٹ سے سزا پانے والے 3 افراد کی طرف سے رجوع کیا گیا تھا اور ان سزاؤں کے خلاف اپیلیں فائل کی گئی تھی۔ پشاور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر ایک ڈویژن بینچ بنا تھا جس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ، اور اس ڈویژن بینچ میں شامل دوسرے جج تھے جناب جسٹس فضل سبحان۔ ان جج صاحبان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے ملٹری کورٹس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ یہ فیصلے کے مطابق یہ جو ملٹری کورٹ سے دی جانے والی سزائیں ہیں ان کو برقرار رکھا گیا ہے، اور ملٹری کورٹس نے ایک مجرم کو 9 مئی کے واقعات پر عمر قید، دوسرے کو 20 سال اور تیسرے ملزم کو 16 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ اور ان سزاؤں کو برقرار رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ملٹری ٹرائل کے اوپر جو سوالات اٹھائے جا رہے تھے وہ تمام سوالات کو یکسر مسترد کر دیا گیا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کیس کی سماعت کے دوران اس بات کا انکشاف بھی ہوا کہ 9 مئی کو مختلف ملٹری انسٹالیشنز پر اٹیک کرنے والوں میں نہ صرف پاکستان تحریک انصاف شامل تھی بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ایما پر مبینہ طور پر ایک کالا دم تنظیم جو کہ اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے وہ بھی شامل تھی۔ اس بات کا انکشاف کرتے ہوئے اس کیس کی سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے پشاور ہائی کورٹ کو آگاہ کیا کہ یہ ملزمان جن کو سزائیں سنائی گئی ہیں ملٹری کورٹ کی طرف سے، ان کا تعلق مبینہ طور پر ایک کالا دم تنظیم کے ساتھ ہے، اور یہ کالا دم تنظیم کے جو ملزمان ہیں انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے نہ صرف کالا دم تنظیم کے ساتھ اپنے تعلق کا اعتراف کیا بلکہ انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ وہ یہ جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں اس کے اوپر 9 مئی کو حملے کے مرتکب بھی ہیں۔ اس اعتراف جرم کے بعد جو ملٹری کورٹس ہیں یہ جو مجسٹریٹ کے سامنے اعتراف کیا گیا تھا اس کو بھی ملٹری کورٹس نے اپنے جو فیصلہ ہے اس کا حصہ بنایا، اور ملزم کے اس انکشاف کے بعد، اس اعتراف کے بعد کہ اس نے 9 مئی کو حملہ کیا تھا، ان کو سزائیں سنائیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں اس بات کو تحریر کیا گیا ہے کہ ملٹری کورٹ کی طرف سے ان 3 ملزمان کو جو سزائیں سنائی گئی ہیں وہ سزائیں بالکل درست ہیں۔ اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کالا دم تنظیموں کے حوالے سے عمران خان صاحب کے ساتھ تعلق کو ہم کسی بھی طور پر نظر انداز اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ ماضی میں خود پاکستان تحریک انصاف جب اقتدار میں تھی تو انہوں نے کالا دم تنظیم کے سے تعلق رکھنے والے افراد جو کہ افغانستان میں موجود تھے ان کو واپس وطن لا کر بسانے کا ایک منصوبہ بنایا تھا، جسے اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور اس وقت کے ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی سپورٹ حاصل تھی۔ اب فیض حمید بھی اس وقت ایک کورٹ مارشل بھگت رہے ہیں جس میں ان پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور بعد از ریٹائرمنٹ سیاست میں انوالومنٹ اور اپنے عہدے کو استعمال کرتے ہوئے جو کہ ماضی میں ان کے پاس تھا سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے الزامات ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس فیصلے کا عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے دیگر ملزمان پر کس طرح کے اثرات پڑیں گے۔ آپ کو یہ بات تو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ملٹری ٹرائل کو درست قرار دیا جا چکا ہے، اور عمران خان کے اوپر اس بات کا الزام ہے، اور عمران خان نے خود اس بات کو مختلف ٹی وی انٹرویوز میں تسلیم کیا تھا کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو GHQ کے باہر جا کر احتجاج کرنے کا
انہوں نے ہدایت کی تھی، انہوں نے حکم دیا تھا کہ جاؤ جا کر یہ جو ہے GHQ اس کے باہر احتجاج کرو، اور اس کے بعد GHQ پر حملہ کیا گیا۔ اب GHQ پر حملہ صرف دو تنظیموں کی طرف سے کیا گیا تھا۔ ماضی میں ایک کالا دم تنظیم کی طرف سے GHQ پر حملہ کیا گیا تھا، یا عمران خان کی جماعت کے ذریعے اس کے اوپر حملہ کیا گیا تھا۔ اب عمران خان کے اوپر یہ الزام بھی موجود ہے، اگرچہ سرکاری طور پر اس بات کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن اشارے موجود ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے جو بھی پلاننگ کی گئی تھی وہ عمران خان کے ایما پر کی گئی تھی۔ اب اس صورتحال میں اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے، جس نے آگے بڑھنا ہے، تو پھر عمران خان کا بھی ممکنہ طور پر ملٹری ٹرائل ہوگا، اور اس ملٹری ٹرائل کے لیے سابق DGI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف جو ٹرائل چل رہا ہے، اس ٹرائل میں پیش کیے جانے والے شواہد بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جیسے ہی GHQ حملہ کیس کی سماعت آگے بڑھے گی، جس میں عمران خان سمیت پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ کو ملزم قرار دیا گیا ہے، تو اس سے اب عمران خان صاحب کی جان چھڑانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، اور اسی فیصلے کی جو کہ پشاور ہائی کورٹ نے دیا ہے، اس کی بنیاد پر وہ تمام ملزمان جو کہ ملٹری ٹرائل سے سزا یافتہ ہیں ان کو بھی پرکھا جائے گا، اور یہ کیس کا فیصلہ ایک پریسیڈنٹ کے طور پر دیگر کیسز میں پیش کیا جائے گا کہ جناب پشاور ہائی کورٹ نے ملٹری ٹرائل اور ملٹری ٹرائل کے تحت دی جانے والی سزاؤں کو درست قرار دیا تھا۔ دوسری امپورٹنٹ پیش رفت آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، جہاں پر ججز سینیئرٹی کیس کی سماعت جاری تھی، اور اس کیس کی سماعت کے دوران یہ نقطے کو جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے اسٹیبلش کیا کہ اگر جج کو ٹرانسفر کے بعد نیا حلف لینا ہے تو اس جج کو کون سی مصیبت پڑی تھی کہ وہ ٹرانسفر لے۔ ایسی صورتحال میں جب جج کی سینیئرٹی متاثر ہو جائے گی، سینیئرٹی ختم ہو جائے گی، وہ زیرو سے سٹارٹ کرے گا، تو کوئی بھی جج تبادلے کی اس پیشکش کو قبول نہیں کر سکتا۔ جناب جسٹس محمد علی مظہر کا یہ کہنا تھا کہ تبادلے پر آیا جج نیا حلف لے گا، اس کے اوپر آئین بھی خاموش ہے۔ آج اس کیس کی سماعت کے حوالے سے اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ چونکہ 19 مئی کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہونا ہے، اور اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں 3 ہائی کورٹس کے مستقل چیف جسٹس کی تقرری ہونی ہے، لہٰذا کوشش یہ کی جائے گی کہ اس کیس کی سماعت کو 19 مئی سے پہلے ختم کر کے اس کے اوپر ایک ججمنٹ دے دی جائے، تاکہ 19 مئی کو جو کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے والا ہے وہ متاثر نہ ہو، اور وہ اس کیس کے فیصلے کی روشنی میں جناب وہ آگے بڑھ سکے۔ تو اس کیس کے بارے میں یہ بات اب کہی جا سکتی ہے کہ 19 مئی سے پہلے اس کیس کا فیصلہ آ جائے گا۔ اس کیس کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ جج صاحبان جنہوں نے ٹرانسفر ہو کے آنے والوں کی سینیئرٹی کو چیلنج کر رکھا ہے اور تبادلوں کو بھی چیلنج کر رکھا ہے، ان کے وکیل منیر ملک صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ججز کی سینیئرٹی عدلیہ کی آزادی کے ساتھ منسلک ہے۔ اس پر جسٹس شاہد بلال کا یہ کہنا تھا کہ ماضی میں لاہور ہائی کورٹ کے 3 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز بنے ہیں، کیا وہ جج صاحبان جو کہ لاہور سے ٹرانسفر ہو کے اسلام آباد آئے تھے ان کی سینیئرٹی متاثر ہوئی تھی، یا اسلام آباد آنے کے بعد انہوں نے نئے حلف اٹھائے تھے؟ منیر ملک کا موقف تھا کہ آرٹیکل 175 کلوز 3 کے تحت عدلیہ کو ایگزیکٹو سے الگ رکھا گیا ہے۔ اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے دریافت کیا کہ سینیئرٹی کا تعین کون کرے گا۔ اس پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے وکیل ہیں منیر ملک صاحب، ان کا کہنا تھا کہ سینیئرٹی کا تعین چیف جسٹس آف پاکستان کریں گے، جس پر محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کی جانب سے سینیئرٹی تعین کا اختیار انتظامی ہے۔ چیف جسٹس کے انتظامی فیصلے کے خلاف متاثرہ فریق کہاں رجوع کرے گا؟ اس پر منیر ملک کا کہنا تھا کہ متاثرہ فریق مجاز عدالت سے داد رسی کے لیے رجوع کرے گا۔ جسٹس نعیم اختر افغان کا سوال تھا کہ ماضی میں لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس سردار اسلم کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا۔ منیر ملک کا جواب تھا کہ جسٹس سردار اسلم کی
تقرری آرٹیکل 193 کے تحت بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی گئی تھی۔ جسٹس سردار اسلم کا تبادلہ نہیں کیا گیا تھا۔ صدر مملکت نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے تبادلے کا نہیں تقرری کا اختیار استعمال کیا تھا۔ اس پر جسٹس صلاح الدین پنہور کا کہنا تھا کہ اس وقت 18ویں ترمیم اور جوڈیشل کمیشن نہیں تھا، اس وقت تقرری کا مکمل اختیار صدر مملکت کے پاس تھا۔ منیر ملک کا موقف تھا کہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا آفس مختلف ہوتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیگر ہائی کورٹس میں تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل مختلف ہوتی ہے۔ ہر ہائی کورٹ کے جج کا حلف الگ اور حلف لینے والا بھی الگ ہوتا ہے۔ تبادلے پر آئے ججز کا عمل حلف اٹھانے سے مکمل ہوتا ہے، جس پر محمد علی مظہر کا یہ کہنا تھا کہ تبادلے پر آیا جج نیا حلف لے گا، اس پر آئین خاموش ہے۔ آرٹیکل 200 کو آرٹیکل 175A کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے کبھی جج کا ٹرانسفر ہی نہیں ہوگا۔ جسٹس محمد علی مظہر کا مزید کہنا تھا کہ آرٹیکل 200 کو آرٹیکل 175A سے ملایا جائے تو نئی تقرری ہوگی۔ کوئی جج مستقل جج کا حلف اٹھاتا ہی نہیں ہے، بلکہ ایڈیشنل جج کا حلف ہوتا ہے، پھر جوڈیشل کمیشن کے ذریعے وہ مستقل ہوتا ہے۔ پھر اگر وہی جج چیف جسٹس بنے تو حلف لیتا ہے۔ ٹرانسفر کو نئی تعیناتی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ٹرانسفر کو جس پر انہوں نے سوال کیا کہ ٹرانسفر کو عدلیہ کی آزادی کے تناظر میں ہی دیکھنا چاہیے، لیکن جناب جسٹس محمد علی مظہر صاحب کے جو ریمارکس ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ججز کا حلف ہے اس کو جناب نئی تعیناتی قرار نہیں دیا جا سکتا ٹرانسفر کو، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہی اس کیس کا فیصلہ ہے۔ اور اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ جو 5 جج صاحبان جن کی وجہ سے بہت سارے ایسے ایشوز پیدا ہوئے ہیں پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کے اندر، اور خاص طور پر ان کے چند فیصلے ایسے ہیں جن کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک بائسڈ ہائی کورٹ قرار دیا گیا تھا، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہی جس طریقے سے اندھا دھند انصاف پاکستان تحریک انصاف کو مل رہا تھا، اس کے راستے پر رکاوٹ ڈالنا ضروری تھا۔ اب منیر ملک کے دلائل کے اختتام پر جناب حامد خان نے دلائل کا آغاز کیا، اور حامد خان نے لاہور ہائی کورٹ بار کے وکیل کے طور پر انہوں نے دلائل کا آغاز کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے وکلاء کو ججز کے تبادلے پر تحفظات ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتی نظام کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اس پر محمد علی مظہر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ منیر ملک کافی دلائل دے چکے ہیں، کوشش کریں کہ ان کے دلائل نہ دہرائے جائیں۔ حامد خان کا موقف تھا کہ ججز ٹرانسفر کا کیس قانون اور حقائق دونوں کی بنیاد پر ایک بدنیتی کا کیس ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھے گئے خطوط کو سامنے رکھیں تو آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے کہ جج باہر سے کیوں لائے گئے۔ خطوط لکھنے والے ججز سارے حقائق سامنے لے آئے ہیں۔ چیزیں چھپانے سے مسائل بڑھتے ہیں، تبھی ججز سب کچھ عوام کے سامنے لے آئے۔ ججز مایوس ہیں، اس لیے انہوں نے خط لکھا، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا بتا دیا۔ اس پر جسٹس محمد علی مظہر کا یہ کہنا تھا کہ ان خطوط کا فائدہ نہیں، یہ سب پڑے ہوئے ہیں، ہم ان خطوط کا کیا کریں گے؟ یہ لارجر بینچ میں زیر سماعت ہے، ہم اس معاملے پر نہ کوئی حکم دے سکتے ہیں اور نہ ہی اس دلیل کو سن سکتے ہیں۔ حامد خان کا یہ کہنا تھا کہ وہ صرف حقائق جو ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے وکیل حامد خان کا یہ کہنا تھا کہ قانونی سوالات پر فیصلہ دینا آئینی بینچ کا کام ہے۔ بدقسمتی سے ججز کا خط ابھی تک زیر التوا ہے۔ بار بار چونکہ حامد خان صاحب کی طرف سے ججز کے خط کے حوالے سے ذکر کیا گیا، تو اس کے بعد جو بینچ کے معزز اراکین تھے انہوں نے حامد خان کو روکا اور ان سے کہا کہ جناب آپ بار کی سیاست کو عدالت کے اندر نہ لے کے آئیں، اور نہ ہی ایک ایسے ایشو کو عدالت کے روبرو لے کے آئیں جو کہ کسی دوسری عدالت میں زیر سماعت ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایشو بہت ہی زیادہ کلیئر ہے، اور اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ
یہ جو تبادلہ ہے اس کو نئی تعیناتی کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ تعیناتی کے بعد جج کو نئے حلف کا آئین میں کسی جگہ پر ذکر نہیں ہے، اور ہم آئین کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات تحریر نہیں کر سکتے۔ اگر دیکھا جائے تو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا یہ موقف قطعی طور پر درست ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جناب محمد علی مظہر صاحب نے جو ریمارکس دیے ہیں اس کیس میں وہی اس کیس کا فیصلہ ہوگا۔ یہ جو دونوں کیس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ اس وجہ سے رکھے ہیں کہ ہمارے سامنے پکچر مکمل طور پر کلیئر ہو جائے۔ پاکستان تحریک انصاف سیاسی محاذ میں ناکامی کے بعد اب عدلیہ کے کندھے کو استعمال کرنا چاہتی ہے، اور عمران خان کی طرف سے کیے جانے والے کئی ٹویٹس اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عمران خان عدالت کے کندھے کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور ان دونوں معاملات کے اندر چاہے وہ ملٹری ٹرائل کا معاملہ ہو یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ججز کی تقرری ہو، دونوں کیسز کے اندر عدالتوں نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ وہ آئین اور قانون سے ماورا کسی طرح کا نہ کوئی فیصلہ کریں گے، نہ ہی اثر نو آئین تحریر کریں گے، اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے لیے اپنا کندھا پیش کریں گے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس آخری کارڈ جو کہ عدلیہ کا تھا وہ کارڈ بھی اب ان سے ضائع ہو چکا ہے، اور اب ان کے پاس محض انتظار کرنے کے علاوہ یا جیل میں سزائیں بھگتنے کے علاوہ کوئی اور آپشن باقی نہیں بچا۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔